जब हम सादत हसन मंटू का नाम लेते हैं तो एक अजीब से गलगले की गूंज सुनाई देती है। अपने दौर का एक बड़ा नाम, अपने वक्त का एक बड़ा कलमकार और पूरी अदबी दुनिया उसके खिलाफ। क्यों? इसकी एक वजह सामने आती है, वो वक्त से पहले पैदा हो गया था, वो वक्त से पहले की कहानियाँ लिखा करता था। उस दौर के कलमकारों से वो बरसों आगे था। आज के दौर की कहानियाँ उस दौर में लिख रहा था। उसके अंदर बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा कलमकार छुपा हुआ था। उसने वक्त से पहले हर तजुर्बे कर लिए। उस दौर में जब जिन्स का नाम लेना भी मायूब समझा जाता था, उस दौर में उसने जिन्स को कैंडिस बनाकर लफ्ज़ों की कहानियाँ मुनक्श की। कहानियों में तजुर्बे किए, ऐसे ऐसे तजुर्बे जिसे बयान करना चाहूँ तो ख़ासा वक्त लग जाएगा। इसका सबसे बड़ा तजुर्बा ये है कि उसने अफसानचे की बुनियाद रखी। कोई भी शख्स कोई सिंफ ईजाद करे जो उसकी नामवरी का बाइस बनने वाली हो तो ये बात मुखालफिन को कब बर्दाश्त होगी। मंटू के मुखालिफ मज़हब परस्त भी थे और दहरिये भी, क्योंकि वो अपने दौर का बड़ा कलमकार था जो बौनों को बर्दाश्त ना था। उसके अफसाने उन्हें कचोके महसूस होते। यही वजह थी कि मिंटू के कलम का मुकाबला करने के लिए बौनों ने जत्था बना लिया और मुश्तरका हमले की पेशबंदी के तौर पर टकडम जैसा फहश नावल पेश किया, जिसके पेश लफ्ज़ में लिखा जाता है, तरक्की पसंद का मयार कितना ही बुलंद क्यों ना हो, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल इस नाम से जो अदब पेश किया जा रहा है, इसमें और फहश निगारी में कोई फ़र्क नहीं। काली सलवार पहनकर या लिहाफ ओढ़कर ठंडे गोश्त में गर्मी पैदा नहीं की जा सकती। अल्फाज से आती जलने की बू साफ महसूस होती है। कुछ लोग उन्हें इसलिए पसंद नहीं कर रहे थे कि वो तरक्की पसंद थे, और तरक्की पसंद इसलिए जल रहे थे कि वो उनसे बहुत आगे था। तरक्की पसंद अदीबों की तहरीरों में उन नाम निहात तरक्की पसंदों का चेहरा देखें। खाली बोतलें खाली डब्बे को जाने दें, गंजे फरिश्ते को भी दूर कर दें, तमाम अफसाने और कहानियाँ को अलग भी कर दें, तो मंटो की ईजाद मीनी कहानियाँ, मुख्तसर अफसाने या अफसानचे जो भी कह लें, उसे ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। गो के मंटू से इस तख्लीक को भी छीनने की कोशिश की गई। किसी ने अल्लामा दत्रिया कैफी की कहानियों के मजमुआ को, जिसका नाम पता नहीं क्यों अफसानचे रखा गया था, उसे ज़बरदस्ती अफसानचे की इब्तिदा कहा गया। किसी ने जोगिंदर पाल को इस सिंफ का बाबा आदम कहकर दिल की तसल्ली की और इस सिंफ का मजाक भी खूब उड़ाया। किस किस तरह मजाक उड़ाया गया, ये बहस किसी अगली क्लिप में। फ़िलहाल हम चलते हैं अफसानचों की तरफ। हमारे वो दोस्त जो अफसानचा नवीसी का शगफ रखते हैं, उनके लिए स्याह हाशिए रहबर है। इसे बार बार पढ़ें, देखें कि अफसानचा कैसे बुना जाता है, किस तरह अफसानचे में
الفاظ کے صحیح استعمال سے جذبیت پیدا کی جاتی ہے۔ منٹو کا ایک افسانچہ پٹھانستان ملاحظہ کریں۔ مکالماتی افسانچہ ہے۔ کس خوبی سے منٹو نے افسانچہ بنا ہے، غور سے سنی۔ خو ایک دم جلدی بولو، تم کون ہیں؟ میں اوئے ہو شیطان کا بچہ، جلدی بولو، ہندو ہے کہ مسلمین؟ خو تمہارا رسول کون ہے؟ محمد خان۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ سنا کتنے کم لفظوں میں فسادات کی لہر کا اندازہ کرا دیا۔ اسی تناظر اس دور کے یعنی حالیہ برسوں میں سامنے آنے والے ایک بڑے افسانچہ نگار کا ایک افسانچہ سنا دوں۔ ان کا نام محمد شاہد ہے، لیکن شاہد اختر کے نام سے ادبی دنیا میں مشہور ہے۔ ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ایمان۔ یہ افسانچہ بھی مکالماتی ہے، لیکن کیا خوب لکھا ہے۔ مارو مارو، پکڑو پکڑو، کئی آوازیں ابھری، کئی لوگ ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کئی آوازیں ابھری۔ یہ مسجد میں گیا تھا تو کیا ہوا؟ نماز پڑھنے گیا ہوگا۔ یہ غیر مسلم ہے، پھر کیا کرنے گیا تھا؟ چوری کرنے گیا ہوگا۔ ایک ساتھ کئی آوازیں ابھری اور لاتوں مکوں کی برسات شروع ہو گئی۔ مضروب کی سانسیں رکنے لگی۔ کسی نے پھر پوچھا، بول کیا کرنے گیا تھا؟ مضروب نے رکتی سانسوں کے درمیان بتایا، ایمان لانے مسجد میں آیا تھا۔ سنا کس قدر کاٹدار افسانچہ ہے۔ مختصر سے الفاظ میں کتنی بڑی کہانی بیان کرتی ہے۔ ڈاکٹر غضنفر عباس افسانچے کی تعریف میں لکھتے ہیں، افسانچہ ایک ایسے ایٹم بم کا کام کرتا ہے جس کا دھماکہ قلم کار کے کاغذ سے ہوتا ہوا قاری کے ذہن پر ہوتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ افسانچہ اگر قاری کے ذہن کو جھنجھوڑ نہ سکے تو اسے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی افسانچہ نگار مینی کہانی نویس ہیں، ان میں ایک روشن نام ہے ساجد ہدایت۔ اردو ادب میں ایم.اے کی ڈگری لی ہوئی ہے، صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ ان کی پہچان کالم نویسی، شاعری، افسانہ و ڈرامہ نویسی۔ ان کے تنقیدی مضامین بھی خوب پسند کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1991 میں روزنامہ جنگ سے کالم نویسی کا آغاز کیا۔ بعد ازاں کئی ملکی و بین الاقوامی جرائد کے مدیر رہے۔ اب جرأت اخباری گروپ میں بطور ایڈیٹر ادبی و خصوصی صفحات ہیں۔ ان کی تخلیقات کی تفصیل یوں ہے: کالمز کا انتخاب، آئینہ اور حقائق، یہ دو مجموعے کالم کے ہیں۔ افسانوں کا مجموعہ زرد افسانے، شاعری کا مجموعہ سر مژگاں، انٹرویوز کا مجموعہ ہم کلامی، تنقیدی مقالہ، افسانہ حیت و اسلوب نو۔ اب سنتے ہیں ان کے افسانچے۔
پہلے افسانچے کا عنوان ہے مزدور۔ رو کیوں رہے ہو؟ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ شئی یا بھکاری تو نہیں، مزدور لگ رہے ہو۔ تم مزدوری کرتے یہاں فارغ کیوں بیٹھے ہو؟ جناب، پچھلے 1.5 مہینے سے لاک ڈاؤن تھا۔ کل اتوار کی چھٹی تھی اور آج مزدوروں کے دن کی وجہ سے چھٹی ہے۔ مزدوری کہاں سے ملتی؟ کون دیتا؟ اوہ ہاں، چلو آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ جناب، آپ بس مجھے 20-25 پلیٹ چاول دلوا دیں تو آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ ارے اتنا زیادہ؟ وہ کیوں؟ جناب، جب مزدور کے گھر میں مہینوں کا فاقہ ہوتا ہے تو اس کے کنبے کا کوئی نہ کوئی بیمار ضرور مرتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا 1 ہفتہ سے بیمار ہے اور 4 دن سے بھوکا ہے، وہ ضرور مر گیا ہوگا۔ میں یہ چاول تعزیت کے لیے آنے والے رشتہ داروں کے لیے لے جاؤں گا۔ ارے تم اتنے یقین سے اپنے بیٹے کے مرنے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے نیم دلی سے مسکراتے اور نظریں آسمان پر گاڑتے ہوئے کہا، کیونکہ میں مزدور ہوں جناب۔ چند لفظوں میں ساجد ہدایت نے گرتی معیشت اور بڑھتی بے روزگاری کا چہرہ دکھا دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ان کے دوسرے افسانچے کی طرف۔ عنوان ہے زورا زوری۔ چمکتے موٹے بٹنوں والی خاکستری قمیص پہنے ہوئے شخص نے بھویں اچکائی۔ شیروانی پہنے ہوئے تر و تازہ چہرے والے شخص کو گھورتے ہوئے کہا، ہم نہیں مانتے۔ پھر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر کوئی پیغام لکھ کر بھیج دیا۔ اگلے دن سماجی رابطہ کی سائٹ، اخبارات اور ٹیلی ویژن پر اس پیغام کے حوالے سے طوفانی، بظاہر بے نتیجہ بحثیں شروع ہو گئیں، جس سے ملکی سٹہ مارکیٹ میں حصص کے بھاؤ گر گئے۔ لیکن دور کے 3 ملکوں نے لوہے اور پیتل کی بڑے پیمانے پر خریداری کی منصوبہ سازی شروع کر دی۔